عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسی بات تو نہیں کہ آپ پہلے استقامت میں کامل نہیں تھے اور اللہ نے حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں؟ یہ ایک مثال ضمناً آ گئی. کبھی ایسا ارشاد آ گیا کہ یہ کافر جو کچھ آپ سے کہتے ہیں آپ ان کی پیروی نہ کریں، تو مترجم جو ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی باتوں کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں. اب قاری نے، جب عام قاری نے اس قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھنا ہے تو وہ اس طرح کے جگہ جگہ پر جملے بیان قرآن کے ترجمے پڑھ کر اس کے عقیدے میں دراڑیں آنے لگتی ہیں، اور وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک اعلیٰ عقیدہ رکھتا ہے اس میں خرابی جنم لیتی، اور یہاں سے اسے ہم سری کا کہ ہمارے جیسے تھے، کوئی کمزوری تھی، کوئی نقص تھا، اس قسم کے خیالات اس کے اندر جراثیم بن کے داخل ہوتے اور رفتہ رفتہ اس کے ایمان کو غارت کر دیتے. اس طرح کے ترجموں کی کوئی کمی اس دنیا میں نہ تھی. یہ ان اسباب میں سے ایک سبب بنا کہ میں نے قرآن مجید کا ایک نیا ترجمہ کیوں لکھا. بہت سے اسباب ہیں مگر ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا. اور ایسے مقامات جن کے ترجمے کو بڑی احتیاط سے کرنا ضروری تھا، یہ میں بہت سے اسباب میں سے صرف ایک قسم، ایک سبب بیان کر رہا ہوں. سب یہی وجہ نہیں ہے، سب کچھ ایک سبب ہے. اور اس سبب کو جو میں بیان کیا، اس نوعیت کے کافی مقامات قرآن مجید میں ہیں کہ جن کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم اور مفسر اگر قرآن مجید کے پورے سیاق و سباق اور جملہ تفاسیر اور جملہ معارف قرآن کو اپنے قلب اور دماغ اور دل اور روح میں باطن میں سموئے بغیر اور شان رسالت مآب کی کامل معرفت کے بغیر اگر ترجمہ کر دے اور ادب رسالت کو ملحوظ رکھے بغیر اور ربط بین الرسالت والالوہیت، رسول اور خدا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے اس کو سمجھے بغیر، اور اس مخاطبہ کے اندر جو حکمت ہے کہ اللہ حضور سے کس طرح خطاب کرتا ہے اور ہر طرح کے خطاب کی حکمت اور منشا کیا کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھے بغیر جب ترجمہ کرے گا تو خود بھی ٹھوکر کھائے گا اور پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا. تو یہ ایک سبب تھا بہت سے اسباب میں سے قرآن مجید کا نیا ترجمہ عرفان القرآن لکھنے کا. اور ایسے مقامات قرآن مجید میں تقریباً 250 کے قریب ہیں. کتنے؟ 250 صرف اس طرح کے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ایسی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے جو اکثر مترجمین نے نہیں کی. اب آپ کے پاس جو عرفان القرآن آیا ہے اس نے پورے 250 مقامات سے آپ کو اس طرح گزار دیا ہے جیسے کامل ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں، نہ پھسلیں گے، نہ کٹیں گے، نہ گریں گے، نہ لٹکیں گے. اور رب سلم کی آواز آ رہی ہوگی، مولا میرے محبوب کو سلامتی سے گزار، اور رب سلم کی آواز میں وجد کرتے رقص کرتے گزر جائیں گے. یہ جو مشکل مقامات تھے اس پر اس کے پڑھنے والے انشاءاللہ وجد کرتے گزر جائیں گے. یہ ایک ضمناً ایک بات آ گئی تو یہ کوئی 250 یا 200 کے قریب آیات ہیں، ایسے مقامات ہیں. کتنے؟ 250 سے 200 تک. اور میں نے اب ان تمام مقامات کو اپنے ترجمہ کے دوران الگ بھی کر دیا ہے اور تفسیر پر معرفت قرآن پر ان مقامات پر ایک الگ کتاب بھی مکمل کر رہا ہوں. اور اس کا نام رکھ رہا ہوں، قرآن کا تو نام ہے نا عرفان القرآن، اور اس کا نام رکھ رہا ہوں العرفان لمن قرأ القرآن. تو ارشاد فرما، اس لیے میں نے ترجمہ کیا، یہ نہیں کیا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے حکم دیا گیا ہے، نہیں،
تو میں نے ترجمہ کیا فاستقم کما امرتا، کہ آپ استقامت پر قائم رہیے۔ فرق آ گیا نا، استقامت اپنائیے اور دوسرا استقامت پر قائم رہیے، یا ثابت قدم ہو جائیے یا ثابت قدم رہیے، فرق آ گیا نا۔ تو ثابت قدم رہیے کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی ثابت قدم ہیں، بس اس عمل کو جاری رکھیے اور کسی کی پرواہ مت کیجیے، جیسے آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، جیسے کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اب ترجمہ کرے گا آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کریں یا صبر کیجئے، تو یہ کہنا کہ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کریں، اس کا ایک اور امپیکٹ ہے، معنوی امپیکٹ ہے مختلف۔ اور یہ کہنا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، رب کے حکم کی خاطر صبر پر قائم رہیے یا صبر جاری رکھیے، صبر، تو دونوں میں فرق آ گیا نا، کہ صبر جاری رکھیے کا مطلب ہے جیسے آپ ہمیشہ سے صبر پر قائم ہیں، بس اسی کو جاری رکھیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ لوگ تکلیف دیتے ہیں یا تانے دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے صبر پر قائم رہیے، تو لوگوں کو نہ دیکھیے، ہمیں دیکھیے، ہم جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ جو ہمارا تکنا ہے آپ کو ہر وقت، بس اس تکنے کو تکیے اور ہمیشہ صبر پہ قائم رہیے، اس تکنے پہ نگاہ رکھیے، ہم جو آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ تو یہ قسمیں ہیں اس ترجمے میں جو آپ کبھی پڑھیں گے، اور اگر جو اہل علم ہیں جن کو ذوق ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا، وہ یا 5 4 2 4 تراجم اور رکھ کر سامنے اور پھر ترجمہ پڑھیں اور موازنے کے ساتھ چلیں، تو ان کو دراصل عرفان القرآن کی سمجھ تب آئے گی۔ احمد یا حبیبی